موضوع الدرس في قصة قوم شعيب عليه السلام وما فيها من العبر والحکم، سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وإنی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان بلادا تعرف بهم يقال لها مدين، فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا ولهذا قال أخاهم شعيبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بھیجا قوم مدین، یہ قبیلہ ہے عرب کا، حجاز اور شام کے درمیان میں معان کے نام سے ایک جگہ ہے، یہ جگہ وہاں آتی ہے۔ اصل یہ قوم مدین جو ہے مدیان ابن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ شُعَيْبًا، اللہ نے ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وہ بڑے اعلیٰ نسب سے تھے اور انہی کی یعنی برادری اور قوم سے تھے، اس لیے فرمایا خواہم شعیبًا یأمرهم بعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ وینہاہم عن التطفیف فی المکیال والمیزان۔ سب سے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے الحمدللہ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ یہ بنیادی مسئلے جو ہیں یہ سب ایک ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید، رسالت اور قیامت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر پیغمبر، ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ سارا قرآن پڑھتے جائیں، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا۔ اب وہ عبادت یاد رکھیں، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت لسانی ہو، عبادت قلبی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، تمام قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے، جیسے نماز روزہ اللہ کے لیے، اسی طرح خیرات، صدقات، زکوٰۃ، منت منوتیاں سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے اگر کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے پہلی قوم کو یہی دعوت دی
کہ مالکم من الہ غیر، کوئی معبود نہیں. اور دوسری ہدایت کیا کی؟ دوسرا یہ فرمایا کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان. اور اس قوم کو، جیسے قوم لوط کو ایک بری عادت تھی نا کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، اس قوم کو بھی ایک بری عادت ہے، یہ ناب تول کے اندر کمی کرتے تھے. یعنی اگر لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے اور دیتے تھے تو تھوڑا لیتے. ویسے دو چیزوں کا یہاں ذکر آیا ہے، مکیال یعنی جو کیل کر کے بھر کے دی جاتی ہیں، اور میزان جو وزن کر کے دی جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر گن کے دی جائے کوئی چیز بھی ہو تو اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ پاک نے کئی مقام پہ حکم دیا اوفوا الکیل والمیزان. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی یہ ہدایت فرمائی اور پیغمبر نے ان کو بتلایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ. میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے خوشحال ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے دھوکہ دہی کی؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ لینے کے بٹے اور ہیں اور دینے کے اور ہیں؟ تو یا تو خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بھوکا ہے مجبوری، تم تو خیریت سے ہو، تمہارے پاس ہر چیز ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انی اراکم بخیر اے فی معیشتکم ورزقکم، تمہاری معیشت تمہارا رزق سب ٹھیک ہے، تم خوشحال ہو، پھر تمہیں یہ چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر تم باز نہ آئے نا، انی اخاف ان تسلبوا ما انتم فیہ بانتہائکم محارم اللہ. اور فرمایا میں ڈرتا ہوں اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آئے، اور اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اوفوا المیزان بالقسط، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ تولے. اگر ایسا نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، پھر میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے اس عذاب سے جو گھیرنے والا ہے، یعنی عذاب آخرت. تو تم اس عذاب سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں نہ کرو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ يَنْهَاهُمْ أَوَّلًا أَن نَّكْسِوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِذَا أُوتُوا النَّاسَ. پہلے تو آپ نے ان کو منع کیا کہ کیل وزن میں کسی قسم کی حرکت نہ کریں، ثم وہ یعنی کم نہ تولیں. ثم امرهم بوفاء الکیل والوزن بالقسط، پھر حکم دیا کہ جب دینا ہو تو پورا پورا دیں، انصاف کے ساتھ دیں. آخذین و موتینا، دو یا لو انصاف سے. ونہاہم عن العصو فی الارض بالفساد، اور فرمایا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. کیا مانا کہ تم ایسا کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے روزگاری بڑھے گی، اور جب بے روزگاری بڑھے گی تو لوگ لوٹ مار کریں گے، فساد ہوگا زمینوں کے اندر. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں. وقت کانوا یقطعون الطریق، اور اس کے بعد وہ ڈاکے بھی مارتے تھے. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ کا معنی جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. اے رزق اللہ خیر لکم، اللہ نے جو رزق تمہارے لیے دیا ہے زیادہ ہے تھوڑا ہے جو بھی، وہ سب وہی تمہارے لیے بہتر ہے. وقال الحسن رزق اللہ خیر لکم من بخسکم الناس، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ بہتر، لوگوں کو دھوکہ نہ دو. وقال ربیع بن حسن وصیت اللہ خیر لکم، اللہ کی طرف سے تمہیں یہی ہدایت اور نصیحت ہے وہ بہتر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد طاعت اللہ، بقیت اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت بہتر ہے. وقال قتادہ حظکم من اللہ خیر لکم، جو اللہ نے تمہارا نصیب بنایا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. وقال عبد الرحمن زید بن اسلم الہلاک فی العذاب والبقیت فی الرحمت، اللہ کے عذاب کے اندر ہلاکت ہے اور بقیہ کے اندر رحمت ہے. وقال ابو جعفر بن جریر بقیت اللہ خیر لکم ای ما یفضل لکم من الریح
من الربی بعد وفاء الکیل والمیزان خیر لکم، تم پورا لو اس کے بعد جو تمہیں نفع ہوگا اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ من اخذ اموال الناس، کے لوگوں کا مال تم چوری کرو۔ وقد روا هذا عن عباس قلت ويشبه قول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کبھی خبیث اور پاک چیز جو ہے برابر نہیں ہوتی۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اللہ نے مجھے کوئی رقیب بنا کے نہیں بھیجا، نگران بنا، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ اے افعلوا ذلک للہ عز وجل لا تفعلوا لیراکم الناس الا، اور جو کچھ یہ ہے صرف اس اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ قالوا یا شعیب اتام اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یقول تبارک و تعالی انہو یقولون انہو علی سبیل التحکم کباؤن، یعنی بطور اعتراض، بطور استہزاء کہ اچھا یہ جو تم نمازیں پڑھتے اسی نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ایسا کرو، یعنی حالانکہ نماز تو ویسے بھی برائیوں سے روکنے والی ہے نا۔ الصلاۃ ای قراءتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہی تمہیں ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں، الاوثان والاسلام، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، پھر مال ہمارے ہیں اس میں ہم جو چاہیں کریں، آپ کون ہیں حکم جاری کرنے والے؟ فترکت التطفیف عن قولک وہی اموالنا نفعل فیہا ما نرید، تمہارے کہنے سے ہم اس ناپ تول میں کمی چھوڑ دیں، ہماری مرضی ہے، ہمارے مال ہیں، ہم لیتے دیتے ہیں۔ قال نزلک صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ای واللہ ان صلاتہ لتأمر ان یترکوا ما کان یعبد آباؤہم، اصل تو نماز ہے اسی کا نام کہ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرے اور برائی چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرے۔ وقال الثوری او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یعنون الزکاة، ہماری مرضی ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں، آپ کیوں حکم کرتے؟ انک لانت الحلیم الرشید، یہ بھی بطور نعوذ باللہ اس سے اچھا تم بڑے حوصلے والے اور بڑے مرتبے والے ہو۔ قال ابن عباس میمون مہران بن جریج واسر یقولون ذلک اعداء اللہ، اللہ کے دشمن علی سبیل الاستہزاء، بطور استہزاء کہہ رہے ہیں۔ کبہم اللہ ولعنہم عن رحمتہ وقد فعل، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اللہ نے دور کر دیا۔ اللہ اعلم۔